وما فی الارض، جو زمینوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ اللہ، زمینوں میں انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، درند ہے، اور سمندروں میں، خشکیوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، وادیوں میں، زمینوں کی تہوں میں پتہ نہیں کتنی کتنی مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے، حشرات، 18,000 مخلوقات۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں۔ اس انسان، ان 18,000 میں سے انسان ایک قسم، فرشتے ایک قسم، پتہ نہیں پھر ہر قسم میں کتنی تعداد ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ان سب کی روزیاں پہنچانا، کہیں سے غافل، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ بھٹکتا ہے، سب کی روزیاں پہنچاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، کسی سے غافل نہیں ہے۔ اور روزانہ کتنی ماداؤں کے پیٹوں کے اندر کیا کیا پیدا ہو رہا، کیا کیا، کس کی آنکھیں بن رہی، پیر بن رہے، دل بن رہے، دماغ بن رہے، اللہ پاک کو غلطی نہیں لگتی۔ لا یضل ربی ولا ینسا، یہ عظمت ہے اس اللہ کی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں کا سارا نظام بھی اسی کے پاس، زمینوں کا سارا نظام بھی اسی کے پاس۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا رعب، اس کا دبدبہ اتنا، اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی جبرن سفارش نہیں کر سکتا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی، نہ کوئی اور فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں الا باذن، جب اجازت دے گا تو بولے گا کوئی، اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں بول سکتا۔ میدان محشر میں آپ نے ارشاد فرمایا سب کے سب کھڑے ہو گئے، سب کھڑے، کوئی نہیں بول رہا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور قیامت تک آنے والے سارے، سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، سب کھڑے ہیں۔ آج حساب و کتاب شروع تو ہو، کوئی بولے، کوئی نہیں بول سکتا۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بولو بھائی، نہیں میں نہیں بول سکتا۔ نوح علیہ السلام کے پاس، نہیں بھائی۔ ابراہیم نہیں، موسیٰ، عیسیٰ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ بولیں، آپ اللہ سے کہیں کہ حساب و کتاب تو شروع۔ آپ کہیں گے اچھا میں جاتا ہوں، درخواست کر سکتا ہوں، جبر نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا، میں مختار کل نہیں ہوں، درخواست کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بس میں سجدے میں پڑھوں گا، نہیں پتا کتنا عرصہ پڑا رہوں گا۔ اللہ پاک کلمات مجھے اس وقت سکھائے گا جو ابھی مجھے نہیں معلوم کیا اللہ پاک دے گا کلمات، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ پاک کی تسبیح کروں گا۔ پھر اللہ پاک کہے گا اچھا اب بولو کیا کہنا ہے، تو پھر میں کہوں گا اللہ حساب و کتاب شروع فرمائیے۔ تو یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ تو اس اللہ کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا علم، یعلم ما بین ایدیہم، ماضی، حال، استقبال، تینوں اس کے سامنے ایسے۔ پچھلی ماضی ہمیں نہیں یاد رہتی، بھول جاتے ہیں ہم، خاص خاص قصے یاد رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہر آدمی کی ماضی کی مکمل تفصیل جانتا ہے۔ ہر آدمی جس عمر 70 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 50 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، اس نے کیا کیا، کیا کیا کھایا، کیا پیا، کہاں سویا، کہاں گیا، کیا کچھ کیا، سب اللہ جانتا ہے۔ ہر ایک کی جزی جزی تفصیل اللہ کے پاس ہے، یہ ماضی سب جانتا ہے۔ اور یہ صرف میری آپ کی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے اور قیامت تک جتنے آئیں گے سب کی جانتا ہے۔ اور عجیب یہ کہ جتنے آنے والے ہیں وہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں مریں گے، کہاں جائیں گے، وہ سب جانتا ہے، سب کچھ اس کے علم ہے۔ یہ گرد و نواح کو دیکھ کر اس اللہ کی عظمت کو پہچانا کرو، سوچا کرو۔ اب مسجد میں آتے ہو، کتنی اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں یہاں ہیں۔ یہ تعمیرات، یہ نظام، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے کہ یہ اتنی ایک کارخانہ، یہ مسجد، یہ کسی بنانے والے نے بنائی تو بنی، اس کے لیے کوئی مستری، کوئی معمار، کوئی مزدور، تو اللہ پاک نے اتنا بڑا نظام تو بنایا ہے، وہ بغیر بنائے کیسے بنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اتنا اس کا علم ہے۔ اچھا انسان اس کے علم کو جانتے؟ نہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا ذرہ بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ذرہ بھی احاطہ نہیں کر سکتا، ہاں الا بما شاء، جسے چاہے تو کچھ ذرہ سا دے دے،
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم سب کے سب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء، سارے انسان، سارے ملائکہ، سب کے سب جمع ہو جاؤ، ان سب کے علموں کو لے آؤ۔ کتنا دیا اللہ پاک نے؟ جبریل علیہ السلام کے پاس کتنا علم، سارے انبیاء کے پاس وہی لے کے آئے، جو وہی لے کے آئے وہ سارا ان کے پاس موجود۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا علم، سب کے سب علم اللہ پاک کے علم کے مقابلے میں ایسے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہوتا ہے۔ اتنا علم ہے اللہ کا، اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لامتناہی علم ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں ہو سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی سلطنت، اس کی کرسی سارے آسمانوں کو، ساری زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، انسانوں جنوں بھاگ جاؤ، تم کہاں بھاگو گے؟ زمین سے نکل کے تو دکھاؤ کہاں جاؤ گے، آسمان کے کناروں سے نکل کے دکھاؤ، جہاں جاؤ گے میری سلطنت تو ہے ہی ہے، کہاں بھاگو گے تم؟ باغی بن کر جاؤ گے کہاں؟ نافرمان بن کر جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم ورتبکم ویابسکم، سارے اول سارے آخر، انسان جن سب کے سب کیا ہو جائیں؟ تمہارے ماحول اور معاشرے میں کائنات کا سب سے نیک انسان لے آؤ، سارے انسان اس کی طرف ہو جائے، فرمایا میری بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور سارے نافرمان بن جائے، کیسے؟ قارون بن جائیں، سارے کے سارے فرعون شداد بن جائیں، کائنات کا سب سے بڑا کافر لے آؤ، اس طرح کے سارے بن جائیں، جب بھی میری سلطنت میں ذرا کم بھی نہیں آ سکتی۔ اور سارے کے سارے تم مانگو مجھ سے، سب کے سب، فَسَأَلُونِي كُلَّ انسان، ہر انسان مجھ سے مانگے، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ انسان مَسْأَلَتَهُ، ہر ایک کو اس کی ساری خواہشات میں دے دوں، تو اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں سوئی ڈبوتے ہیں تو ایک قطرہ پانی کا کم ہو جاتا ہے، اتنی بھی کمی میرے پاس نہیں آئے گی۔ اتنی قدرت اس اللہ کی، اتنی چیزیں، اتنے کارخانے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت نے آسمانوں کو زمینوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اچھا اتنا کچھ کرتا ہے تو تھکتا نہیں، ولا یعودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت، کائنات کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ بور نہیں ہوتا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا حق کے لیے، حق ثابت کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یہ سب کچھ بنایا لیکن ہم تھکے نہیں، تھکن سے پاک ہے اللہ پاک۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلندیوں والا ہے، بلندیوں والا ہے۔ یہ تمہاری عقل میں نہیں آئے گا اس لیے کہ بلندیوں والا ہے، وہ اتنی تمہاری عقل سے ماورا ہے، وہ چیزوں سے، وہ صفات سے پہچانا جائے گا، اس کی ذات کو تم نہیں جان سکتے ہو۔ ہاں خالق ہونا اس کی صفت ہے، رحمان ہونا اس کی صفت ہے، یہ رحیم ہونا اس کی صفت ہے، ان صفات سے اس کو پہچانو، صفات سے۔ کائنات میں دیکھو ذرے ذرے کے اندر اس کی بادشاہت تمہیں نظر آئے گی، ذرے ذرے کے اندر اس کی قدرت تمہیں نظر آئے گی، ذرے ذرے کے اندر اس کی سلطنت تمہیں نظر آئے گی، ان چیزوں سے وہ پہچانا جائے گا۔ وفی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر ایک نشانی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ العظیم، عظمتوں والا ہے۔ اوہو سبحان ربی العظیم، سجدے میں رکوع میں یہ استحان کے ساتھ تو پڑھو، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلندیوں والا ہے۔ اس نسبت سے پھر پڑھو، پھر دیکھو سجدے میں کیا مزہ آتا ہے، کیا مزہ آتا ہے۔ آج ہم اپنی نمازوں سے غافل، اس لیے کہ قرآن سے، حدیث سے، سنت سے ہم دور ہو گئے، اللہ کی ذات سے ہم بہت دور چلے گئے۔ تو اللہ پاک کی عظمت ہے، ساری کی ساری عظمت ہے آیت الکرسی میں، تو اس عظمت اور اس دھیان کے ساتھ آیت الکرسی کو پڑھو، پھر دیکھو اس کی طاقت کتنی ہے، پھر دیکھو اس کی قوت کتنی ہے۔ ہر چیز کی حفاظت کے لیے آپ علیہ السلام رات کو سوتے وقت سے پڑھا کرتے تھے۔
جہاں پر بھی کسی نگرانی کسی حفاظت کی بات آتی آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کا فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، جب انسان اسے پڑھتا ہے اللہ کا فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے گی وہاں شیطان نہیں آتا، جنات نہیں آتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوا کرتے تھے تو اہتمام سے چاروں کونوں میں آیت الکرسی کو پڑھا کرتے تھے، اس سے شیطان بہت بھاگتا ہے۔ تو اس لیے اس تصور، اس دھیان کے ساتھ، اس معنی کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔